الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره اما بعد انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد صحیح مسلم کتاب الاعتکاف کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرما رہی ہیں کان النبی یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل رمضان کے آخری عشرے میں انتہائی زیادہ کوششیں کرنے کا ہو جاتا تھا اتنی کوششیں کرنا جو باقی عشروں میں اس حد تک نہیں ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں انتھک محنت فرمایا کرتے شدید محنت فرماتے شدید عبادت کے لیے لگن کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبولیت حاصل ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اعمال ڈائریکٹ قبولیت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں کہتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہوتا تو شد مئدرہ اللہ کے رسول اپنے تہمد کو کس لیتے وَأَحْيَا لَيْلَهُ اور راتوں کو جاگ کر عبادت میں مصروف ہو جاتے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اپنے گھر والوں کو جگا کر انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کروا دیتے کہ اٹھو اللہ کی عبادت کے لیے خود کو وقف کرنے والے بن جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل اس بات کا مقتضا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جائے تو آخری عشرہ شروع ہوتے ہی انسان وہ اعمال صالحہ کو کرنا شروع کرے اور ان تمام کوتاہیوں کو چھوڑ دے جو اس نے باقی دنوں میں کوتاہیاں کی تھیں راتوں کو عبادت کے لیے جاگے اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگائے اور خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے
اپنے آپ کو چوکو چوبند کر لے. یہ چاقو چوبند کرنے کے لیے اشتد در کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے تہمد کو کس لیتے تاکہ عبادت کے لیے خود کو تام کر سکیں, خود کو خالص کر سکیں اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اس بات پر مقتضا ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرے میں رمضان کی اصل روح کے اہتمام کو حاصل کرنے کی بڑی شدید جد و جہد فرماتے. اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اعتکاف کی مشروعیت اور فضیلت کے لیے محدثین اعظام نے اس آیت کو پیش نظر رکھا ہے اور فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا اور برابر پرامن جگہ بنایا. تم ابراہیم کے جائے قیام کو نماز کی جگہیں بنانے والے بن جاؤ. ہم نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, تم دونوں میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے, تم دونوں میرے گھر کو رکوع کرنے والوں کے لیے اور تم دونوں میرے گھر کو سجدہ کرنے والوں کے لیے انتہائی صاف اور ستھرا رکھو اور ان کو اعلیٰ شان کے ساتھ دوبالا رکھو. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اعتکاف کو پسند کیا, اپنی مساجد میں اعتکاف کو پسند کیا اور اپنی مساجد میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طہارت اور اس کے لوازمات کو پسندیدہ قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی جا رہی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتکف ازواجه من بعد. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اس طرح اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی اور آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اس مسئلے کو پکڑ لیا اور وہ اس سنت کو جاری و ساری کرنے والی بن گئی. کان النبی یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتکف 20 یوما. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک عمل جناب ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے. پر جس سال رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ انسان کو آخری عشرہ مکمل اعتکاف کے لیے وقف ہو جانا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نذرت في الجاہلیہ ان اعتکف لیلة في المسجد الحرام قال اوف بنذرک. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں جناب عمر نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا, میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام کا اعتکاف کروں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی نظر کو پورا کرو, اپنی عبادت کو پورا کرو. تو اعتکاف سنت بھی ہوتا ہے, اعتکاف تطوع اور نافلہ بھی ہوتا ہے. اعتکاف سنت یہ ہے کہ انسان 10 دنوں کے لیے اعتکاف کرے اور اعتکاف نافلہ یہ ہے کہ انسان کم دنوں کے لیے اعتکاف کرے. اس میں جتنی اس کو سکت ہے, چاہے 1 دن ہو, چاہے 2 دن ہو, چاہے 5 دن ہو, چاہے 7 دن ہو, یہاں تک کہ 1 عشرے سے کم ہو تو جتنی دن اس کو چاہے وہ ان دنوں کے اندر اعتکاف کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ مطلب ثابت ہو جاتا ہے. مستدرک علی الصحیحین جس کو مستدرک حاکم کہتے ہیں اس میں اور معجم طبرانی کے اندر جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کی جا رہی ہے. فرمایا کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ عز وجل جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بين خافقين
جو شخص اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، مقصود اللہ کو خوش کرنا ہو، مقصود اللہ کی تابعداری کو کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو تیار کروا دیتا ہے۔ ہر خندق کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس کی چوڑائی کے زیادہ فاصلے کے حساب سے اس کو دور کر دے گا، گویا کہ ابعد من النار ہوگا، جہنم کی آگ سے دور ہوگا، اور جہنم کی آگ سے زیادہ دور ہونے والا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ اعتکاف کرنا کیسے ہے؟ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم عورتوں سے قربت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ تو سنت موقدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ مسجد جامعہ میں آ جائے، جہاں پہ جمعے کی نماز ادا ہوتی ہو وہاں پہ آ جائے، اور وہاں آنے کے بعد اپنی عبادت کو معمول بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں اور صحیح الامام ابن خزیمہ میں اور صحیح الامام ابن حبان میں اور صحیح الترغیب والترہیب میں اور موارد الظمآن کے اندر موجود ہے۔ فرمایا ما توطن رجل مسلم يتبشبش المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ له كما يتبشبش آل الغائب بغائبهم اذا قدم علیہم، جو مسلمان نماز اور ذکر کے لیے اللہ کے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ایسا خوش ہوتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں تمہاری عبادت سے اتنا خوش ہوتا ہے، تمہارے ذکر سے اتنا خوش ہوتا ہے، تمہاری نمازوں سے اتنا خوش ہوتا ہے، تمہاری دعاؤں سے اتنا خوش ہوتا ہے، تمہاری عاجزی سے اتنا خوش ہوتا ہے، یہاں تک کہ جس قدر تم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حاضر کرنے والے بنتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قدر تم سے خوش ہو جاتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود، سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح الامام ابن خزیمہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام ارادہ کر لیتے کہ اپنے خیمے میں داخل ہونا ہے تو اس کا طریقہ یہ اختیار فرماتے کہ رات کو باہر ہی رکتے، فجر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے کا پردہ گرا دیتے، یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے میں داخل ہو جاتے، رات بغیر خیمے کے باہر گزارتے اور فجر کی نماز پڑھتے ہی اپنے معتکف میں اپنے خیمے میں داخل ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جناب یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، محلہ میں امام ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا انی لامکث فی المساجد ساعتا وما امکث الا لاعتکف، میں ایک گھڑی مسجد میں بیٹھتا ہوں مگر میری نیت اس وقت بھی یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنے والا بن جاؤں، اور میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرنے والا بن جاؤں، اور میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے مسجدوں میں اٹکانے والا بن جاؤں۔ اسی لیے مشہور تابعی جناب سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں من جلس فی المسجد وهو طاہر فهو عاکف فیہ ما لم یحدث، فرمایا کہ یاد رکھنا، محلہ ابن حزم میں روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص مسجد میں اس لیے بیٹھا رہا کہ وہ اللہ کا ذکر کرے گا، حالت طہارت میں بیٹھا رہا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو مسجد میں اٹکا لوں، تو جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی یہ درجہ نصیب کرے گا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بھی خنادق کو حائل کر دے گا، اور وہ بھی جہنم سے بعید ترین ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بڑے بلند و بالا اور عالی شان درجات کو مقرر فرما دے گا۔ اب جو چیزیں مقرر ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بلا ضرورت مسجد سے نہ نکلے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں انہا قالت السنت علی المعتکف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازہ ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه ولا الاعتکاف الا بصوم ولا الاعتکاف الا في مسجد جامع۔ سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے حسن صحیح درجے کے ساتھ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ فرمایا ام المومنین عائشہ کہتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار کی بیمار پرسی کو نہ جاوے، جنازے کے لیے مسجد سے باہر نہ جاوے، اپنی اہلیہ کی قربت نہ کرے، اپنی اہلیہ کے ساتھ نہ جائے، اعتکاف کی جگہوں سے اس بغیر ضروری
کام کے نہ نکلے، ایسا ضروری کام جس کے بغیر کوئی چارہ جو ہی نہ ہو تو جا سکتا ہے۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اعتکاف مسجد جامعہ میں ہوتا ہے، بغیر مسجد جامعہ کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ گویا کہ اعتکاف کی سنت یہ ہے کہ انسان روزے سے ہو، اور اعتکاف کی سنت یہ ہے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اب اگر بیمار کی تیمارداری کرنی ہے یا مسجد میں آنے والے جنازے میں شرکت کرنی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بیمار کی تیمارداری مختصراً کرنی ہے، وقت اپنے آپ کا اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہے۔ لوگوں سے کھڑے ہو کر باتیں نہیں بنانی ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجلسیں نہیں سجانی ہیں، لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر اپنے اجتماعات کو منعقد نہیں کرنا ہے۔ خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو بند کر دینا ہے، اللہ کے لیے ہر چیز کی قربانی دے دینی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے کے واسطے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم اتار رہا ہے۔ سورۃ القدر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ارے آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں اللہ اپنے فرشتوں کو اتارتے ہیں، اپنے حکم سے اور روح القدس کو اتارتے ہیں، اور ہر طرف سلامتی ہی سلامتی پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی درجے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان میں یوں فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک ہم ہی اس کے اندر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ امرا من عندنا، ہر اس کام کا جو ہماری جانب سے ہے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی معاملات کو نازل کرنے والے، اور بے شک ہم ہی ہیں تو تمام چیزوں کو بھیجنے والے ہیں، اور ہم ہی فرشتوں کا انزال کرنے والے ہیں۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جو تمام معاملات کو دیکھتا ہے، اور یہ تمام معاملات اللہ کی جانب سے ہی اترنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نازل کر دیا کہ تم نے اس رات کو پانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی ان راتوں میں محنت کرنی ہے، ان دنوں میں محنت کرنی ہے جس مہینے کو اللہ نے قرآن کی تنزیل کے لیے پسند فرمایا تھا، قرآن کے نزول کے لیے پسند فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین تم سے یہ بات چاہتا ہے کہ تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والے بن جاؤ۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے اپنی معطا کے اندر انہ سمع من یثق به من اہل العلم یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عری اعمار الناس قبل او ما شاء اللہ من ذلك فكأنه تقاصر في طوال العمر فأعطاه الله ليلة القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ متعدد علماء سے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھلائی گئیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی امت کی عمریں ان سے بہت کم ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان لوگوں سے عمل میں پیچھے رہ جائیں گے جن کو اللہ نے لمبی لمبی عمریں عطا کی تھیں۔ تو اللہ نے اس کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ امت محمدی پر لیلۃ القدر کو عطا فرما دیا، اور جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اس نے گویا کہ 1000 مہینے کی عبادت کو پا لیا۔ پچھلے دور کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ 80 سال صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جس کو ایک لیلۃ القدر حقیقتاً مل گئی اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک رات میں مل گئی۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے درجات کو بلند کر دیا، اللہ نے فوقیت کو بلند کر دیا، اللہ نے شان کو بلند کر دیا، اللہ نے انعام کو بلند کر دیا۔ شرط یہ ہونی چاہیے کہ انسان اللہ کے لیے خود کو حاضر کرنے والا بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن درجے کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروم۔ فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ لوگوں تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو اس سے محروم کیا گیا وہ تمام خیر کے دریچوں سے محروم کر دیا گیا، اور
اس کی خیر سے محروم ہونے والا صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو انتہائی بدبخت ہو. اللہ تعالیٰ اسے اس رات کی نعمتوں سے محروم فرما دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بہت دور در دور لے جاتا ہے. اسی لیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں حدیث بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ لما حضر رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغلق فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے لوگوں, یہ ایک بابرکت مہینہ ہے, اللہ نے تم پر اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے, اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے, اس میں ایک ایسی رات ہے, 1000 مہینوں کی عبادت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو فضیلت والا بنایا ہے. جو اس رات کی برکت سے محروم رہا وہ محروم قرار پائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکات سے بالکل دور دور ہوتا جائے گا. اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا قیام کیا طلب ثواب کے ساتھ, ایمان کی بڑھوتگی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرما رہی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں رمضان کی آخری عشرے کی تاخراتوں میں لیلۃ القدر کو تم تلاش کیا کرو, اس کو ڈھونڈا کرو, اس کی فکر کیا کرو, اس کی جد و جہد میں مبتلا ہو جایا کرو اور اس کو ڈھونڈ کر اس میں خوب خوب عبادت کیا کرو. جب تم اس میں عبادت کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے انتہائی خیر کا درجہ نازل فرما دے گا. سنن ترمذی کتاب الدعوات میں, سنن ابن ماجہ میں, مسند امام احمد میں, مشکات المصابیح میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا ہے اللہ کے رسول, ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ام المومنین عائشہ کہتی ہیں میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو آپ بتائیے کہ میں اس میں کیا کہوں. آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, تم یہ کہنا تو تم یہ کہنے والی بن جانا. مطلب بھی یہی ہے اللہم انک عفو, اے میرے اللہ میں تو گناہ گار ہوں نا, میں تو خطا کار ہوں نا, آپ بہت معاف فرمانے والے, تحب العفو معافی کو پسند کرنے والے, فاعف عنی اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. جب آپ بار بار اللہ سے معافیوں کا مطالبہ کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف معافیوں کا اعلان کرے گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مشکل کو بھی آسان کر دے گا, تکلیفوں کو راحتوں سے بدل دے گا, درجات کی بلندی فرما دے گا اور جتنی مشکلات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو آسانیوں سے تبدیل فرما دے گا. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اللہ کے لیے رجوع کرنے والا بن جائے, انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا بن جائے, انسان اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھالنے والا بن جائے. جب انسان اللہ کے طریقوں کے مطابق خود کو ڈھالنے والا بنے گا تو وہ کامیاب بھی ہوگا, کامران بھی ہوگا, اس کے درجات بلند بھی ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یقیناً وہ سرخرو ہونے والا بن جائے گا. اور جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو ہی نہیں مانے گا, اللہ کی بات کو نہیں مانے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکے گا. لہٰذا اپنے اندر اس بات کو بٹھا لیجئے اور اپنے اندر اس بات کو سمجھا لیجئے کہ جب تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کریں گے, جب تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے, اپنی حیثیت کو ختم کرنے والے, اپنی قربانیوں کو پیش کرنے والے نہیں بنیں گے, اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے اعلیٰ شان نہیں ہو سکتی, اعلیٰ مقام نہیں ہو سکتا. تو اعلیٰ شان کو حاصل کرنے کے لیے, اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جیسے اللہ نے کہا ہے ویسا ہو جائے. تو جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خود کو ڈھالیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر
مشکل کو آسان کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر تکلیف کو دور کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عافیت کے رحمتوں کے بلند و بالا درجات کے اندر آپ کو داخل کر دے گا۔ لہذا میرے بھائی اس رمضان کو غنیمت جانیے، اس رمضان کو غنیمت جانیے، اس رمضان کو غنیمت جانیے، اس سے پہلے کہ یہ رمضان چھن جائے، اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں سے ہم سب محروم ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے راضی کرنے والے بن جائیے۔ تھوڑے سے دن باقی ہیں، 15 دن صرف باقی رہ گئے ہیں، عتق من النار کی راتیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان روزانہ فرما رہے ہیں۔ جب انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اجنبی نہیں چھوڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی بھی یکتا نہیں چھوڑے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بہت زیادہ بلند کر لے گا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے جانے والے بن جائیں، تاکہ آپ اور ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نافرمان بن گئے ہیں اس سے ہم لوگ دور ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو کما قہو مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 274 ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے لیے دن اور رات میں کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، انہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہ ہوگا، وہ کوئی غم زدہ نہ کیے جائیں گے، ان کے دلوں میں کوئی کجی نہ کی جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے اگر رشک کرو تو رشک کرنا بھی بنتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، وہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ مالا، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اپنے مال کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے تو رشک کرنا بنتا ہے، اس سے تو رشک کرنا بنتا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دینے والا بن جائے بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر کے عطا کرے گا۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرنے والا ہے، تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، جو تم اچھائی کا کام کرو گے وہ تمہیں اس کا درجہ دے دے گا۔ اسی لیے آیت سورہ بقرہ کی 272 میں اللہ فرماتا ہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، یاد رکھو جو بھی تم کوئی اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کا فائدہ تمہیں ہی ملتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو اللہ بڑھا چڑھا کر کے عطا کرے گا۔ وانتم لا تظلمون، اس حال میں کہ تم پر کبھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں فرما رہا ہے
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں, ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر کے اجر عظیم سے نواز دیتا ہے. اللہ ہی تو ہے جو کشادگی والا ہے, اللہ ہی تو ہے جو علم والا ہے, اللہ کے سوا کوئی کشادگی والا نہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی علم والا نہیں. اسی لیے صحیح مسلم کتاب الامارہ کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. جناب ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں جاء رجل بناقۃ مختومہ فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لك بها يوم القیامہ 700 ناقہ كلها مختوم. ایک شخص نکیل ڈالی ہوئی پالتو اونٹنی کو لے کر آیا, قیمتی اونٹنی تھی, نکیل ڈلی ہوئی تھی, گھریلو پلی ہوئی تھی اور بہت باقیمت تھی. اس نے اس اونٹنی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیش کر دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں یہ اونٹنی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں جو میرے لیے بہت قیمتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو بیت المال کے لیے وقف کیا اور فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ سے 700 نکیل لگی ہوئی اونٹنیاں جنت میں لے جانا, میں اس کا تم سے وعدہ کرتا ہوں. یہاں تم ایک دے رہے ہو, وہاں اللہ 700 گنا بڑھا کر دے رہا ہے. یہاں تم کچھ نفقہ کر رہے ہو, وہاں اللہ بڑھا چڑھا کر کے دے رہا ہے. یہاں تم اپنی سکت سے دے رہے ہو, وہاں اللہ اپنی شان کے حساب سے دے رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ کتبت له 700 ضعف. جو شخص اللہ کے راستے میں ایک چیز بھی خرچ کرتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے 700 گنا بڑھاتا ہے اور 700 گنا بڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ واپس کرتا ہے. اسی لیے جناب ثوبان کہتے تھے, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا افضل الدینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله ودینار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودینار ينفقه على اصحابه في سبيل الله. اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانے والا افضل ترین نفقہ اور دینار وہ ہیں جسے آدمی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے, پھر وہ دینار ہے جسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے, پھر وہ دینار ہے جسے اللہ کے راستوں میں اللہ کے راستوں کے اہل لوگوں میں خرچ کیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کے لیے اپنی شان کو مہیا فرما دیتا ہے. اسی لیے سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ 2 ٹوک الفاظ میں کہتا ہے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم الدرجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم. اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا, تم اپنے مالوں کو بچا کر بیٹھے ہو, اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہو. یاد رکھو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اکیلا اللہ ہے. آسمان میں رہنے والوں کا, زمین میں بسنے والوں کا مالک اکیلا اللہ ہے. ان کا وارث اکیلا اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں. تم میں جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں دیا تھا, اپنی جانوں کو اللہ کی نذرانے کے لیے پیش کر دیا تھا, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کے مال کو بڑھاتا جائے گا اور جو اللہ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر عظیم میں برکات فرماتا جائے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والا بن جائے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ یاد کرا رہا ہے تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا, تم سے اپنی دی ہوئی توفیقات سے کہتا ہو کہ یہ توفیق میں نے دی ہے, اس میں میرا حق ادا کرو, کیونکہ اللہ نے سودا کر لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کے بدلے اور ان کے مالوں کے بدلے کہ وہ اپنی جان اللہ کو واپس کریں گے اور اپنا مال اللہ کو واپس کریں گے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, تو بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنت سے نوازے گا. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستوں میں جہاد کریں گے, اللہ کے راستوں میں دین کی کاروائیاں ڈالیں گے,
اللہ کے راستوں میں اللہ کی اشاعت کے قلعوں کو قائم کریں گے، قرآن و حدیث کے مراکز کو قائم کریں گے، قرآن و حدیث سے وابستہ ہو جائیں گے، قرآن و حدیث پر امپلیمنٹیشن کرنے والے بن جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجے کو بہت بلند فرما دے گا۔ اگر ایک آدمی ایک آیت بھی سیکھتا ہے، دوسرے کو سکھاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے وہ فضیلت بیان کی ہے جو باقی لوگوں کے لیے نہیں فرمائی ہے۔ فرمایا خیرکم، تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے من علم القرآن، جس نے قرآن کریم کو سیکھا اور آگے سکھا دیا۔ یہ سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ ترین ہے، سب سے بلند و بالا درجے والا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو درجہ کیا ملتا ہے؟ سورۃ الصف میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں دردناک عذاب سے بچنے کا ایک آسان سا نسخہ اور سودا بتا دیتا ہوں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستوں میں کام کرنے والے بن جانا، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور نفسوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ اللہ کے ہاں بہت بہترین تھا، کاش کہ تم جان لیتے، اگر تم جانتے تو تم آگے بڑھ جاتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کو خرید لیتے۔ یاد رکھیے جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر بھی جگہ مل جائے نا، پاؤں کی بات نہیں کرتا، ہاتھ کی بات نہیں کرتا، داخلے کی بات نہیں کرتا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ اگر جنت میں مل جائے خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ اس سے بھی بہت بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری جنت حوالے کر رہا ہے، جنت کی سودے بازی ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے میرا مال مجھے واپس کرو بدلے میں جنت لے جاؤ۔ اللہ اکبر، ہمارا اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کا مال اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ کی اطاعت اللہ کے حوالے کرنی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کو خوش کرنا ہے، یہ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے حوالے ہو جانا، اللہ کے خاطر اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر جزیل کا باعث ہے۔ اب جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بلند و بالا درجے کو ارشاد فرما دے گا۔ اب انسان کو چاہیے کہ کامیابی کی طرف آئے، کامرانی کی طرف آئے، اللہ کا حق ادا کرنے والا بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے تھوڑا ہے یا بہت ہے اس پر قادر اور شاکر بن جائے اور شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہوں میں اپنے مالوں کو دینے والا بن جائے۔ جب انسان اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔